آخری سوال، آپ آٹوبایوگرافی لکھ رہے ہیں، یا لکھ رہا وہ ایک تو یہ بتا دیں کہ وہ کب تک آئے گی؟ انشاءاللہ دوسرا ترجیح یہ اس میں یہ بھی بتائیے گا کیا اس میں آپ نے لگی لپٹی رکھی ہیں کہ وہ نہیں بے باک انداز ہے، وہ جو لکھ دی پھر جو دل میں جو نہیں سمجھا سچ اس کو لکھ دیا، اس میں کتنا بامبڑ مچے گا؟ آخری یہ کہ اوریا صاحب اس دنیا سے ہر شخص نے جانا ہے، جی بے شک. اوریا صاحب آپ جب سوچتے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد اوریا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کو کس طرح یاد رکھیں؟ دیکھیے میں نے اس دن اسامہ کو بھی انٹرویو دیتے مجھے پوچھا کوئی خواہش. میں نے کہا میری کوئی خواہش نہیں ہے. دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور لے کے جانا چاہتا ہوں. ایک یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر آخری کم از کم 25-30 سال کے اندر مجھے میرے گھر کو گالی سے اس لیے پڑی ہے کہ میں اللہ کا نام لیتا تھا دنیا میں. تو اللہ اس کو قبول کر لے. اگر اللہ نے قبول نہیں کیا تو میں مرا گیا، میری ساری محنت ضائع ہو گئی. میں نے 16 سال میری نوکری کے رہتے تھے جب میں نے کالم لکھنا شروع کیا، اور 9/11 کے بعد لکھنا شروع کیا. میرے اللہ نے مجھے نوکری میں تحفظ دیا، میں لکھتا رہا میں لکھتا رہا. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر میرا خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو میری سارا کچھ تباہ برباد ہو، سارا کچھ تباہ ہو، میرے پلے کچھ نہیں رہ گیا. تو ایک تو مجھے یاد کریں یا نہ کریں، میں بے شک گرد بن جاؤں، مجھے لوگ بھول جائیں، لیکن میری اس ساری محنت بھی کیا، میری جو اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پریا ہوستا جانی ہے جس سے توڑ چڑھ جائے میرا. اگر حشر میں اللہ سوال کرے کیا ایک چیز لے کے آئے ہو جس کی بنیاد پہ تمہیں بخش دیا جائے، تمہیں معاف کر دیا جائے، اور یہ مقبول جان کے پاس وہ ایک چیز کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں، ڈر ہے بس، اللہ کا خوف ہے، کچھ آنسو ہیں تھوڑے سے، کچھ نہیں سوائے میری تنہائی کے چند آنسوؤں کے، کچھ نہیں اور میرے پاس. انٹرویو کو ختم کرتے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، مزید اس طرح کے انٹرویوز اور گفتگو آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے.